الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ زمر 23ویں پارے کے آخر میں سورہ مبارکہ کی 22ویں آیہ مبارک شروع ہو رہی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ فرمایا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اللہ کریم کے عطا کیے ہوئے نور پر چل رہا ہو، اس کے مقابلے میں کتنا ہی بد نصیب ہے وہ شخص۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جس کا دل ذکر الہی کی بجائے کساوت میں مبتلا ہے، اور ایسی کساوت ہے کہ اسے اللہ کا ذکر نصیب نہیں ہے۔ ایسی سختی اور ایسی اس میں شدت آ گئی ہے کہ اسے اللہ کا ذکر نصیب نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن کے دل ذکر الہی سے محروم ہوتے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہوتے ہیں۔ ضلال مبین سے وہ گمراہی مراد ہے جس کے بارے خود انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، میں غلط کر رہا ہوں۔ یہاں تک اللہ کریم کے کرم کی بات ہے تو فرمایا اللہ تو بہت کریم ہے۔ اس نے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہت خوبصورت باتیں نازل فرمائی ہیں، بہت عمدہ کلام نازل فرمایا ہے کتاب کی صورت میں، متشابہہ مثانی، جس میں بار بار ایک جیسی ملتی جلتی باتیں دہرائی گئی، یعنی بار بار عذاب الہی سے متنبع کیا گیا ہے، بار بار عذاب کے اسباب بتائے گئے ہیں، بار بار اللہ کے انعامات کا ذکر دہرایا گیا ہے، بار بار ان کے حصول کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ کتاب ایسی ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جنہیں خشیت باری نصیب ہوتی ہے، جنہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے، اور ان پر اپنی کم مائگی اور عظمت الہی کا احساس غالب آ جاتا ہے، عظمت الہی سے اپنی حیثیت کے مطابق آگاہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی کمزوری، اپنی کم مائگی، اپنی بے مائگی کا احساس ہو جاتا ہے، تو جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ثم تلین جلودہم
وقلوبہم الی ذکر اللہ، تو ان کے وجود کا ہر سیل، ہر ذرہ، کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ذاکر ہو جاتا ہے۔ اور وجود کے سیلز کا ذاکر ہو جانا، وجود کے ذرات کا ذاکر ہو جانا، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ہدایت ہے، بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اور یہدی بہ من یشاء، جس پر وہ بہت خوش ہوتا ہے، جسے بہت انعام سے نوازتا ہے، اسے اس کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس نے اللہ کریم سے بات بگاڑ لی، جسے نور ایمان نصیب نہ ہوا، جس نے اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی کی، اور اللہ نے ناراض ہو کر اس پر ہدایت کا دروازہ بند کر دیا، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، پھر اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، پھر اس کے لیے کوئی رہنمائی کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا۔ یہ ان آیات مبارکہ کا سادہ اور آسان فہم سا ترجمہ ہے۔ اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ شرح صدر ہوتا ہے کہ حقائق من جانب اللہ بندے پہ منکشف ہونا شروع، ایک ایسا مزاج اللہ دے دیتا ہے جو حقائق کو قبول کرتا ہے اور غیر حقیقی چیزوں کو رد کر دیتا ہے۔ شرح صدر وہ نعمت ہے جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرا کام آسان کر دے۔ یعنی شرح صدر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جہاں بھی نیکی کی، بھلائی کی بات اس بندے کو نظر آتی ہے تو وہ فوراً قبول کرتا ہے، اور برائی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ یعنی شرح صدر اللہ کریم کا ایک خاص انعام ہے جو بہت بڑا قیمتی ہے، جس کے لیے اللہ کے اولی العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر دعا کی تھی۔ تو جس بندے پہ اللہ کریم یہ مہربانی کر دیتا ہے کہ اسے شرح صدر ہو جاتا ہے، شرح صدر سے مراد ہے کہ اسے اللہ کے رسول کی باتیں بھا جاتی ہیں، پیاری لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، اور پھر کہیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں بظاہر کوئی بتانے والا نہ ہو، تو من جانب اللہ اس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ صحیح رہنمائی کی طرف آتی ہے، اچھائی کا پہلو اس کے دل میں اللہ کریم کی طرف سے آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اور شرح صدر کے ساتھ نور ہدایت نصیب ہوتا ہے، انوارات الہی ہوتے ہیں، تجلیات باری ہوتی ہیں، جو بجائے خود بہت بڑی رہنما بن جاتی ہیں۔ اور بد نصیب وہ ہیں، سب سے بدقسمت لوگ وہ ہیں جن کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ انہیں اللہ کا ذکر نصیب نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، یاد رہے کہ ذکر اللہ کے مختلف مدارج ہیں۔
سب سے کم تر درجہ ذکر اللہ کا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ایمان قبول کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا قلب تصدیق کرتا ہے اس بات کی۔ یہ جو تصدیق قلبی ہے، یہ سب سے کم تر درجہ ہے ذکر الہی کا۔ یعنی جسے تصدیق قلبی نصیب ہو گئی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اقرار کرے اور دل اس حقیقت کی تصدیق کرے، تو یہ قلبی تصدیق ہے، یہ ذکر قلبی کا ایک بنیادی اور پہلا درجہ ہے کہ یاد الہی نہاں خانہ قلب میں، دل میں آ گئی۔ اب اس کے بعد جوں جوں اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جوں جوں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، جسے قرآن کریم نے صبر کے ساتھ بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے لغت میں، عربی لغت میں صبر کا معنی ہوتا ہے جیسے گھوڑے کی لگام کھینچ لی جائے اور اسے روک لیا جائے، اور قرآن کریم کی اصطلاح میں یا اصطلاح شریعت میں صبر کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے رک جانا۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ لفظ غلط العام ہو گیا کہ کسی کا نقصان ہو جائے اور وہ شور شرابہ نہ کرے تو کہتے ہیں صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر، حقیقت صبر یہ ہے کہ اللہ کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لے، یہ صبر ہے۔ تو سب سے بد نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں ذکر کا یہ ادنا درجہ بھی نصیب نہیں۔ اب اس سے آگے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو یہ عملی ذکر ہے، یعنی جو عمل بھی کوئی شریعت کے مطابق کرتا ہے، اس عمل میں اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے کہ ایسا کیوں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، تو وہ عملاً ذکر ہو جاتا ہے۔ تو جتنی بھی وہ اطاعت الہی کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، یا روزی کمانے میں، یا میل جول میں، یا صلح جنگ میں، یا سیاسیات میں، جس میدان میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اپنے امور شریعت کے مطابق اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر عمل میں دو شرطیں لازم ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کا حکم ہو، تب عبادت ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس طرح سے کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ دو شرطیں پائی جائیں تو ہر عمل جس میں یہ دو شرطیں ہوں گی وہ عملی ذکر ہوگا۔ اس سے وہ روشنی جو تصدیق قلبی سے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ روشنی بڑھتی ہے۔ تو فرمایا وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ زندگی کی راہوں پہ چلنے کے لیے جسے کسی چراغ کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے پاس انوارات الہی موجود ہیں۔ ایک ایسا نور موجود ہے جس پر کوئی ظلمت چھا نہیں سکتی، ایک ایسا چراغ جسے کوئی ظلمت بجھا نہیں سکتی، جسے کوئی کسی طوفان سے جس کی لو تھرا نہیں سکتی۔ لیکن اگر کوئی اس سے محروم ہے اور اس کا دل اتنا سخت ہے کہ اس نے دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہی نہیں کیا، تصدیق قلبی بھی نصیب نہیں ہوئی، فرمایا وہ بہت ہی بد نصیب شخص ہے۔ اور یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ خود اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے تو ایک بہت خوبصورت احسن الحدیث، بہت پیاری باتوں سے بھری ہوئی کتاب نازل فرمائی۔ کتاب متشابہہ، ایسی خوبصورت کتاب نازل فرمائی جس نے بار بار
وہی ملتی جلتی بات ارشاد فرمائی۔ اگر کوئی پرانا قصہ، پرانی قوموں کا قصہ قرآن بیان کرتا ہے، ان کے حالات بیان کرتا ہے، ان کا کردار بیان کرتا ہے، ان کا رویہ کافرانہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اس پہ عذاب الہی جو مرتب ہوا اس کی بات کرتا ہے، تو نتیجتاً پھر اسی بات پہ آ جاتا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر حال کی بات کرتا ہے تو سارا معاملہ بیان کر کے، وہ معاشیات کا ہو، سیاسیات کا ہو، معاملات کا ہو، اخلاقیات کا ہو، وہ سارا معاملہ بیان کر کے پھر فرماتا ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور مستقبل کی بات کرتا ہے تو ساری بات ارشاد فرما کر پھر اللہ کے ذکر کی طرف پلٹتا ہے اور بندے کو یاد دلاتا ہے کہ یہ سارا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ جو کبھی بھی کسی واقعہ میں بھی، کسی قصے میں بھی اپنے مقصد سے ہٹتی نہیں ذرا برابر۔ گزشتہ واقعات ارشاد فرماتی ہے تو اسی مقام پہ لے آتی ہے بندے کو، موجودہ واقعات پہ بحث ہوتی ہے تو بندے کو پھر اسی مقام پہ لے آتی ہے، مستقبل کی بات کرتی ہے تو نتیجتاً بندے کو اسی مقام پہ لے آتی ہے۔ اور پھر اس میں کمال یہ ہے کہ کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کا آئینہ ہوتا ہے، بات کرنے والے کا مزاج اور اس کی کیفیات اس کے کلام میں ہوتی ہے۔ یہ بات عام ہے کہ آپ کسی طرح کے لوگوں کے ساتھ کسی کو بٹھا دیں، وہ صرف ان کی باتیں سنتا رہے، کچھ عرصے بعد اس میں وہ عادات پیدا ہونی شروع ہو جائے۔ تاش کھیلنے والوں کے پاس کسی کو بٹھا دیں، کچھ عرصے بعد وہ تاش کھیلنا شروع کر دے گا۔ بٹیر لڑانے والوں کے پاس کسی کو بٹھا دیں، کچھ عرصے بعد وہ بھی ایک چڑیا ہاتھ میں لیے پھرتا ہوگا۔ علم کی باتیں کرنے، پڑھنے پڑھانے والوں کے پاس کسی کو بٹھا دیں، صرف بیٹھا رہے، ان کی باتیں سنتا رہے، تو اس میں بھی علمی استعداد آنا شروع ہو جائے گی، اس میں علم آنا شروع۔ وہ جو متکلم کا کلام ہوتا ہے اس کی کیفیات بندے کو متاثر کرتی ہے۔ اور آج کل کا جو شیطانی طبقہ ہے اور شیطانی تعلیمات عام کرنے والا طبقہ ہے، وہ اس سے خوب واقف ہے۔ انہوں نے اپنے ہر معاملے میں بے حیائی کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ اتنا اثر ہوتا ہے، میں کئی دفعہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہندوستان والوں نے اپنی الگ زبان بنائی ہوئی ہے ہندوستان کی، جس میں انہوں نے بہت سے اردو کے الفاظ جو ہیں ان کو بھی تبدیل کر کے ڈھالا ہوا ہے۔ مثلا ہم کہتے تھے ابتدا ہو گئی اس کام کی، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا شروعات ہو گئی۔ ہم کہتے تھے اس موضوع پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ اردو ادب کا حصہ ہے، یعنی اردو میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہندوستان والوں نے یہ کہنا شروع کیا یہاں یہ سوال اٹھتا ہے۔ ہم کہتے تھے اس کام پہ اتنی محنت ہوگی، وہ کہتے ہیں اتنا کشٹ ہوگا۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ میں اپنے حکمران طبقے سے بھی جب باتیں سنتا ہوں تو وہ وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہندوستان والے کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ ہندوستان کے ڈرامے، ہندوستان کے اشتہارات، ہندوستان کی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، غیر شعوری طور پر انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بول رہے ہیں جو ان کی ہے، یعنی ان کی زبان سنتے سنتے اس کا اثر اب ٹی وی پہ آتا، چونکہ برسر اقتدار طبقہ ہی ہے اور ان کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ عام زندگی میں بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہوں گے، اور میں نے اچھے بھلے اردو اخباروں کے ایڈیٹروں کو، وزراء کو اور اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کو وہ باتیں کرتے دیکھے۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ غیر شعوری طور پر ان سے سن سن کر ان میں وہ بات آئے۔ اگر بندہ کلام کرتا ہے تو اس کی ذات کا اس کی بات میں اتنا اثر جاتا ہے
تو جب اللہ کلام فرماتا ہے تو اس کے کلام میں کتنی طاقت ہوگی. جب اللہ کا ذاتی کلام ہے تو اللہ کے ذاتی کلام میں کتنی تجلیات باری ہوں گی. اگر واقعی ایمان کے ساتھ اللہ کا کلام سمجھ کر اسے کوئی پڑھتا ہی رہے، بار بار دہراتا ہی رہے، تو ہر بار دہرانے سے ایک نئی لذت، نئی کیفیت، نئے انوار اس پر آئیں گے اور از خود اس کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی. یہ عملی ذکر ہے، عمل کرنا شریعت کے مطابق. تلاوت کتاب، تسبیحات، درود شریف، یہ لسانی ذکر ہے. یہ ذکر کے درجے ہیں. تصدیق قلبی بنیاد ہے ذکر کی، عمل شریعت کے مطابق عملاً ذکر ہے. اور تلاوت کلام یا عبادات یا تسبیحات، زبان سے جو ذکر الہی ہوگا وہ ذکر لسانی ہے. لیکن جو مطالبہ قرآن کا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی ذکر کا معیار کیا ہو. قرآن فرماتا ہے بندے کا کوئی حال ذکر سے خالی نہ ہو. کھڑا ہو ذکر ہو رہا ہو، بیٹھا ہو ذکر ہو رہا ہو، سویا ہوا لیٹا ہوا ہو ذکر ہو رہا ہو. تو زبان تو ہر وقت ذکر تو نہیں کرتی، کسی وقت دنیا کی بات بھی کرتی ہے. اعمال سارے ہر وقت شریعت کے مطابق تو نہیں ہوتے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، سو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے. اور یہ مطالبہ قرآن کریم نے ہر عبادت کے ساتھ بھی لگایا. حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک بار فرض ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو زندگی میں ایک بار حج نصیب ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا. دوسرا حج فرض نہیں ہے، بس وہ کافی ہے زندگی کے لیے. پھر کوئی نفلی کرتا ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن دوسرا فرض نہیں ہے. حج میں بھی ذکر کی تلقین فرمائی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. دوران حج بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. جہاد افضل ترین عبادت ہے، اور مجاہد کا جو ایک قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے، حضور فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. فرمایا مقابلہ آ گیا، راہ حق میں لڑ رہے ہو، آگ اور لوہے کی بارش ہو رہی ہے، بدنوں کے پرخچے اڑ رہے ہیں، فَاثْبُتُوا، جم کر لڑو، گھبراؤ نہیں، بھاگو نہیں، کمزور مت پڑو. تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہیں اللہ کی معیت حاصل ہے اور فتح تمہارا نصیب ہے. اگر جان چلی گئی تو بھی تم جیت گئے، اور دشمن کو مار دیا تو بھی تم جیت گئے. تمہارے لیے شکست نہیں ہے. لہذا تمہیں فَاثْبُتُوا، جم کر لڑو، لیکن ساتھ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے. تبلیغ دین، اللہ کا کلام پہنچانا، اللہ کے احکام پہنچانا بہت بڑی عبادت. اپنے دو نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے باری تعالیٰ کہ آپ تشریف لے جائیں فرعون کے پاس، بے دھڑک جائیں. انی معکما اسمع و ارا، میں آپ کے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، جو ہوگا میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہوگا. بے خوف بے دھڑک. کتنا بڑا جابر شہنشاہ ہے. قرآن اسے ذل اوتاد کہتا ہے. زندہ انسانوں کو میخوں سے دیواروں میں گڑوا دیتا تھا.
تڑپ تڑپ کر مرتے رہتے تھے۔ بڑی طاقت، بڑی فوج، بڑا خزانہ، بہت بڑی سلطنت، بہت بڑی ریاست، اور اتنا متکبر کو خود کو خدا کہتا ہے، لوگوں کو سجدے کرواتا ہے۔ فرمایا کسی بات کی پرواہ نہ کرو، فرعون کے پاس جائیں لیکن ایک بات یاد رہے، فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي۔ یہ بڑی عجیب بات ہے یہاں کہ دونوں نبی ہیں، ولی کے بدن کا ذرہ ذرہ ذاکر ہوتا ہے، صحابی کا ذرہ ذرہ ذاکر ہوتا ہے، نبی کے وجود کا ذرہ ذرہ صرف ذاکر نہیں ہوتا، نبی اللہ کا نبی جو لباس پہنتا ہے اس کی تار تار ذاکر ہو جاتا ہے، اللہ کا نبی جو جوتا پہنتا ہے اس جوتے کا ذرہ ذرہ بھی ذاکر ہو جاتا ہے، اللہ کا نبی کوئی لاٹھی یا کوئی چیز ہاتھ میں لیتا ہے اس کا ذرہ ذرہ بھی ذاکر ہو جاتا ہے۔ تو نبی سے ذکر چھوٹتا تو نہیں، تو پھر یہ تاکید وَلَا تَنِيَا فِي، میری ذکر کی طرف کوئی توجہ میں کمی نہ آئے۔ یعنی اتنے بڑے جابر و ظالم شخص کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوران گفتگو توجہ زیادہ اس طرف ہو جائے اور ذکر کی طرف کم ہو جائے، چونکہ ذکر چھٹتا تو نبی سے نہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ذکر کی طرف آپ کی توجہ زیادہ رہے گی، اس طرف دوسرے درجے میں ہو۔ اب اگر دو نبی فرعون سے بات کرنے جا رہے ہیں اور انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے کہ توجہ فرعون کی طرف دوسرے درجے میں ہو اور گفتگو کے وقت بھی مقدم میری یاد، میرا ذکر، اس کی طرف توجہ زیادہ ہو، تو پھر بتائیے اور کسی کے لیے اور کس عبادت اور کس کام کے لیے مستثنیٰ ہوگا۔ فرمایا یہ کتاب ایسی ہے، اس کے ملتے جلتے مضامین، بات کی تکرار کرتی ہے، قصے بار بار بیان کرتی ہے، واقعات کو دہراتی ہے، ملتی جلتی باتیں کرتی ہے، لیکن نتیجے پہ دھیان رکھو، ہر بات کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ بندے کا تعلق رب سے استوار کرتا ہے۔ اور جنہیں یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جنہیں عظمت الہی کا اپنی حیثیت کے مطابق ادراک ہو جاتا ہے۔ ایک عالم ہے، اسے عظمت الہی کا ادراک اپنے علم کے مطابق ہوگا، ایک کم جاننے والا ہے، اس کا ادراک اس کے علم کے مطابق ہوگا، ایک عابد و زاہد ہے، اس کا، ہر بندے کا ادراک عظمت باری کے بارے اس کا ذاتی ادراک مختلف ہوگا۔ لیکن جس سے رائی برابر بھی نصیب ہے، فرمایا جب میری باتیں سنتا ہے، میری آیات پڑھتا ہے، سنتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کی جلد پر بال بال کھڑا ہو جاتا۔ اس قدر ہیبت الہی کا اثر ہوتا ہے، جلالت الہی کا اثر ہوتا ہے، عظمت الہی کا اثر ہوتا ہے کہ بال بال اس سے متاثر ہوتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک، بدن کا ہر ذرہ۔ سائنسدانوں کے ایک عام اندازے کے مطابق وہ کہتے ہیں باڈی سیلز یا خلیے، جسے اردو میں خلیے کہتے ہیں، کہ ایک وجود میں 2.5 کھرب کے قریب خلیے ہیں۔ اب ہر خلیہ ذاکر جب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا وجود ذاکر ہو گیا، جسے سلطان الاذکار، جسے اصطلاح تصوف میں کہتے ہیں، نصیب ہو گیا، بال بال، ہڈیاں، پٹھے، چمڑا ذاکر ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحے میں اس کے وجود سے 2.5 کھرب دفعہ اللہ کا ذکر نکلتا ہے۔
ہر لمحے میں 2.5 کھرب دفعہ اس کا وجود اللہ کہتا ہے، معمولی بات نہیں۔ پھر انسانی وجود کی ایک عجیب بات اللہ نے بنائی ہے، جس کو آج کی سائنس بھی اب مانتی ہے اور بڑی اس پہ نازاں ہے کہ میں نے دریافت کر لیا کہ بدن کے جو سیل یا خلیے ہیں یہ ساری عمر نہیں رہتے۔ ہر باڈی سیل اپنا مثیل، اپنے جیسا دوسرا سیل بناتا ہے، جب دوسرا مکمل ہو جاتا ہے تو پہلا مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ ناخن ہیں، انگلیاں ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، کھال ہے، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، پٹھے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ نئی بنتی بھی رہتی ہے اور پرانی جھڑتی بھی رہتی ہے۔ یہ 2.5 کھرب خلیے جو ہیں، ان میں سے کتنے روزانہ مر جاتے ہیں، کتنے نئے بن جاتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سائنس کہتی ہے کہ 6 مہینے میں، کم از کم 6 مہینے میں انسان کا پورا بدن تبدیل ہو جاتا ہے، پہلے والا ایک خلیہ بھی اس میں باقی نہیں رہتا۔ یعنی سال میں 2 دفعہ پورا وجود، آنکھیں، ناک، کان، بال، ناخن، پاؤں، ہاتھ، زبان، دل، وجود، سارا گوشت، پھیپھڑے، معدہ، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ کریم جب حساب لیں گے، اللہ معاف فرمائے اور اپنی رحمت اور بخشش سے کرم فرمائے، تو اللہ کا حساب ہر خلیے کو دینا ہوگا۔ جو خلیہ جتنی دیر وجود کا حصہ رہا، اگر وجود میں نور ایمان تھا تو وہ رحمت الہی کا مستحق ہے۔ اگر وجود نور ایمان سے خالی اور اللہ کی نافرمانی کا مرتکب تھا تو وہ خلیہ اس وجود کا حصہ تھا، وہ سزا کا مستحق ہے۔ اب خلیے تو 6 مہینے میں پورا وجود بدل جاتا ہے۔ یہ تو بڑا باریک حساب ہے کہ کون سا خلیہ کتنے لمحے ساتھ رہا، 1 دن رہا، 2 دن رہا، 1 گھنٹہ رہا، آدھا گھنٹہ، 1 منٹ، چند سیکنڈ، کون سا خلیہ کتنی دیر وجود کا حصہ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا پناہ دے جن لوگوں کو جہنم میں جانا پڑا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کو جب لوگ اٹھیں گے، ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کی داڑھ اتنی بڑی ہوگی جتنا احد پہاڑ ہے۔ اب یہ مسئلہ اس سائنس نے بھی حل کر دیا کہ اگر یہ سارے خلیے، ایک بندہ 70 برس زندہ رہا، سال میں 2 دفعہ خلیے بدل گئے، تو 1 سال میں اگر وہ سارے خلیے جمع کیے جائیں تو اپنے سے 2 گنا ہو جائے گا۔ 70 برس زندہ رہا تو اس وجود سے 140 گنا بڑا ہو جائے گا اگر وہ سارے خلیے جمع ہو جائیں، اور یقیناً ہوں گے۔ تو جو 6 فٹ کا بندہ تھا یا 5 فٹ کا بندہ تھا، اسے 140 سے ضرب دیں تو وہ تو 900 فٹ کا بندہ بن گیا۔ تو جو بندہ 900 فٹ جس کا قد ہوگا، اب اس کی داڑھیں بھی اتنی بڑی ہوں گی۔ یہ صرف قد نہیں بڑھا، اب جہنم کی آگ ہر خلیے کو اس کے گناہ میں شمولیت کے مطابق جلائے گی۔ تو درد ایک سا نہیں ہوگا کہ سر میں درد ہے تو ایک جیسا ہے، داڑھ میں درد ہے تو ایک جیسا ہے، چوٹ لگی یا کٹ لگ گیا تو ایک نہیں، ہر خلیے کا درد الگ قسم کا ہوگا۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، بڑی باریکی سے حساب ہوگا، اور اللہ کریم کا حساب ہے۔ اور کسی کو جب سزا ہوگی، اللہ معاف فرمائے، جہنم میں جانا پڑا یا ایک چوٹ، اگر ایک ضرب فرشتہ کسی کافر کو جہنم میں مارے گا
تو اس کا درد الگ الگ اتنا ہوگا جتنے اس کے خلیے ہیں، اور جتنا عرصہ جو خلیہ ساتھ رہا اس کو اتنا حصہ ملے گا۔ تو ایک چوٹ میں کئی کھربوں قسم کا درد مضمر ہوگا۔ 2.5 کھرب اگر 6 مہینے میں بدل جاتے ہیں تو سال میں 5 کھرب ہو گئے، 70 سال میں کتنے ہو گئے؟ اتنی ہی قسم کا ایک چوٹ سے درد ہوگا، اتنی ہی قسم کی آگ کی جلن ہوگی، اتنی ہی قسم کی تکالیف ہوگی، اور جن کو نجات ہوگی ان کے بھی سارے خلیے واپس لائے جائیں گے۔ ان پر جو رحمت پروردگار ہوگی تو ہر خلیے کو اس کا الگ حصہ ملے گا، گویا جنتی ایک لقمہ کھائے گا یا ایک گھونٹ پیے گا تو جتنے کھربوں خلیے 60 سال 70 سال 30 سال 20 سال زندہ رہا تو جتنے خلیے بدن کا حصہ بنے اتنی قسم کی لذتیں اس ایک گھونٹ میں ایک لقمے میں ہوں گی۔ اس کا ادراک تو تب ہوتا ہے جب شرح صدر ہو اور اللہ کے نور سے کچھ دکھائی دے رہا ہو۔ شاید یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ یہ کتابوں سے باتیں نہیں آتی، یہ شرح صدر سے آتی ہیں۔ تو جس پر اللہ کی رحمت بھی ہوگی، پھر اگر ان خلیوں کو ذکر الہی بھی نصیب ہو گیا اور زندگی میں اور اس عالم آب و گل میں وہ تجلیات باری سے منور ہو گئے اور ہر خلیہ الگ الگ اللہ اللہ کرتا رہا، تو اندازہ کر لیں کہ ایک عام جنتی پر تو اتنی نعمتیں ہوں گی، اور جس کے بدن کا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس کو کیا نعمتیں، کیا لذتیں، کیا رحمتیں نصیب ہیں۔ یہ حساب بندہ نہیں کر سکتا، لیکن بندہ یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ ایک طرف انعامات کتنے ہیں اور دوسری طرف سزا کتنی ہے۔ قرآن کے مثالی مسلمان ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صاحب نشر الطیب الی دیار الحبیب، اپنے نشر الطیب نہیں ہے کتاب کا نام، کچھ اور ہے، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اور کتاب ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، حضرت دہلوی حضرات میں سے کسی کی ہے، جذب القلوب الی دیار المحبوب۔ وہ فرماتے ہیں، وہ اپنا حج کا سفر اور مشاہدات مدینہ منورہ روضہ اطہر کے اور بیت اللہ شریف کے، اس میں انہوں نے عجیب و غریب اپنے مشاہدات اور تجربات لکھے ہیں۔ ایک بات انہوں نے جو لکھی ہے، فضائل جب لکھے مدینہ منورہ کے، تو وہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شہر کو ہمیشہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام گاہ اللہ نے قرار دے دیا، اور روضہ اطہر اور وجود عالی وہاں موجود ہے، اور جو مٹی وجود اطہر سے مس ہو رہی ہے وہ عرش عظیم سے جنت المعلیٰ سے افضل ترین ہے۔ ایک بات فرماتے ہیں اور بھی ہے، فضائل مدینہ مختلف لکھے ہیں، اور فرماتے ہیں ایک اور بات کی، اللہ کریم نے جب بعثت رسالت اور نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کے لیے آپ کی رفاقت کے لیے لوگ بھی خاص بنائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کبار کی قبور جو ہیں وہ جنت البقیع میں یا احد میں یا مدینہ منورہ کی حدود میں ہیں، تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جہاں سے بندے کے وجود کی اصل مٹی یا خاک لی جاتی ہے، پھر تو روئے زمین سے جمع ہوتی رہتی ہے، تو اساس جہاں سے بنیاد لی جاتی ہے وہ اس کا مدفن بنتا ہے۔
تو وہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ وہ پیاری جگہ ہے جس کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کے وجود کی بنیادی مٹی کثرت سے وہاں سے لی، یعنی اسے فضائل مدینہ میں لکھتے ہیں کہ وہ مثالی لوگ تھے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے پیدا فرمائے۔ وہ مثال ہے اس آیت کریمہ کی کہ کھال سے لے کر نیا خانہ دل تک ان کا ہر باڈی سیل۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، جل گیا جی اس کی راکھ ہوا میں اڑ گئی وہ کہاں سے آئے گا، درندے کھا گئے وہ کہاں سے آئے گا، ہوائی جہاز میں جل گیا جہاز پتہ نہیں کہاں کریش ہوا وہ کہاں سے آئے گا۔ ارے نادانو، زندگی میں ہم باڈی سیل جہاں جہاں بکھیرتے ہیں مر کر اتنے نہیں بکھیر سکتے۔ بندہ جہاں جہاں چلتا ہے، جہاں جہاں گزرتا ہے، جہاں جہاں بیٹھتا ہے، جہاں جہاں رہتا ہے، اس کے باڈی سیل مسلسل مر مر کر گرتے جھڑتے رہتے ہیں اور وہ وہیں گرتے رہتے ہیں۔ میں نے روئے زمین کا سفر کیا ہے۔ میں ایک سفر پر یہاں سے گیا ڈھاکہ سے میں چلا گیا، پہلے تو بنگلہ دیش سارا چٹاگانگ ڈھاکہ تک سارا علاقہ پھر کے دیکھا، پھر وہاں سے جاپان تک چلا گیا، راستے میں وہ کون سا وہاں بھی ٹھہرے، جاپان سے چین چلے گئے، چین سے واپس آئے، افریقہ گئے، وہاں سے واپس آئے، متعدد بار امریکہ اور سارا امریکہ پھر کے دیکھا، سارے ملک میں پھرے، سکنڈینیویا کے سارے ممالک پھرے، برطانیہ سارا کئی بار پھرے۔ تو جہاں جہاں چلتے گئے جہاز میں بھی سیل گرے ہوں گے، بسوں میں بھی گرے ہوں گے، کاروں میں بھی گرے ہوں گے، جہاں رہے وہاں بھی گرے ہوں گے، جہاں جہاں گئے۔ تو اس کا مطلب ہے زندگی میں باڈی سیل اتنے بکھیر دیے کہ وہ مر کر اتنے نہیں بکھر سکتے۔ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی تو روح زمین سے آ رہے ہیں۔ ایک بنیاد ایک چٹکی کو اللہ نے بنایا، پھر روح زمین سے اس کے وجود کے سیل کہیں سے فروٹ کی شکل میں، کہیں سے دوا کی شکل میں، کہیں سے غذا کی شکل میں، کہیں سے گوشت دودھ کی کہاں کہاں سے دنیا سے چیزیں ہم لے کے کھاتے ہیں، کہاں کہاں سے آتی ہیں اور وجود کا حصہ بنتی ہیں۔ اس وجود تک وہ دانہ پہنچتا ہے جس کے باڈی سیل اس میں موجود ہیں اور انہوں نے وجود کا حصہ بننا۔ زندگی میں تو بڑی بڑی تحقیق سے اتنی باریکی سے جمع فرما رہا ہے کہ باپ کھاتا رہتا ہے، اولاد کا حصہ بھی کھاتا ہے، اولاد کا حصہ اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتا، وہ سیل اس کے صلب میں محفوظ ہوتے رہتے۔ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، ماں غذا کھاتی ہے، اپنا حصہ اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے، بچے کا حصہ تقسیم کر کے اسے دیتا ہے۔ غلطی نہیں ہوتی کہ ماں کا حصہ بچے کو مل جائے، بچے کا ماں کو مل جائے، نہیں۔ اس کے لیے قیامت کو یہ سارے سیل جمع کرنا کہاں مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، مشکلات ساری ہمارے لیے ہیں اور ہمارے سامنے ایک ہی مشکل ہے، اور ہمارے پاس اختیار بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی اختیار ہے، نہ ہمیں پیدا ہونے پہ اختیار ہے، نہ مرنے پہ، نہ اپنی شکل بنانے پہ، نہ قد بنانے پہ، نہ عمر بڑھانے گھٹانے پہ، نہ صحت بیماری پہ۔ ہمارے پاس اختیار بھی ایک ہے اور فیصلہ بھی ہمیں ایک ہی کرنا ہے، اور ہماری مشکل بھی یہی ہے کہ کیا ہمیں ان سیلز کو اللہ کے نور سے آشنا کرنا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں لے کے جا۔ بس یہی اختیار ہے بندے کا۔ ہم قدم قدم پہ فیصلے کرتے ہیں۔ قیامت کو یہ ہوگا کہ اعمال نامہ پکڑا کر حکم دیا جائے گا، اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو اپنے لیے آپ ہی بہترین جج ہے۔ اگر تو نے زندگی میں اطاعت الہی کے فیصلے کیے تھے، آج رحمت الہی تیری منتظر ہے۔ اگر زندگی میں تیرے فیصلے اللہ سے بغاوت پر تھے تو اللہ کے عذاب تیرا حصہ، تیرے فیصلے ہی تجھ پر لاگو ہوں گے۔ ہمارے لیے مشکل صرف ایک ہے، اور عجیب بات ہے، جس کام کا ذمہ اللہ نے لیا ہے ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے۔
اور جس کا ذمہ اس نے ہم پر ڈالا ہے اسے ہم بھول چکے ہیں۔ ساری عمر ہم روزی کے پیچھے دوڑتے گزار دیتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جس کو میں نے زمین پہ حیات دی ہے اس سے رزق دینا میری ذمہ داری ہے۔ ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کام کرنا عبادت ہے، رزق کے حلال کو تلاش کرنا فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، اسی طرح رزق حلال کے لیے محنت کرنا بھی فرض عین ہے، اور وہ بھی عبادت ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، روزی تو وہی نصیب ہوتی ہے جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ کتنے لوگ سارا دن محنت کرتے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ملتا ہے، اور کتنے لوگ نکمے بیٹھے رہتے ہیں اور دونوں وقت اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ملتا ہے۔ روزی تو وہ دیتا ہے، حساب بھی وہ لے گا، کھایا کتنا، شکر کتنا ادا کیا۔ ہمارے پاس ایک ہی فیصلہ ہے، اور یہی مشکل ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اللہ کی یاد کو دل میں بسانا ہے، ہمیں بھی بال سے لے کر کھال اور کھال سے لے کر نیا خانہ دل تک ہر باڈی سیل کو ذاکر کرنا ہے، یا اللہ سے بغاوت کر کے جینا ہے جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ ہوگا ہمارے سے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہی جو وہ چاہتا ہے، ہمارا فیصلہ خود ہم پر لاگو ہو جائے۔ تو میرے بھائی، اللہ کریم آپ سب کو بامراد کرے۔ یہ رونقیں، یہ محفلیں، یہ محنت، یہ مجاہدہ صرف اس ایک مقصد کے لیے ہے کہ ہر آنے والے کا ہر باڈی سیل ذاکر ہو جائے۔ اور جب یہ ذکر نصیب ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹوٹتا نہیں، نیند تو نیند، پھر یہ موت میں بھی نہیں ٹوٹتا۔ ہر سیل جہاں ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی آواز اٹھتی رہتی ہے۔ اہل اللہ کی قبور کے ذرات بھی ذاکر ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑا اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کی قدر کیجئے، اپنی پوری محنت، پوری یکسوئی کے ساتھ اس ایک مقصد کے حصول پہ مرتکز کر دیجئے۔ اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور تمام احباب حاضر و غائب سب کو بامراد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔